بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور عزیز بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. آج رمضان کا پہلا روزہ ہے. یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. اس مہینے کی اہم عبادت روزہ ہے. روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. روزے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور اسلامی تربیت ہوتی ہے. دراصل انسانی خواہشات انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. خواہشات نفسانیہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں اور روزہ خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. لہذا روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچنا سیکھ جاتا ہے. روزہ اسلام میں بھی فرض کیا گیا ہے اور اسلام سے پہلے بھی تمام شریعتوں میں، تمام مذاہب میں روزے کو لازم اور ضروری کیا گیا تھا. چنانچہ تمام امتیں اپنے اپنے انداز سے روزہ رکھتی ہیں. احکامات میں بظاہر کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ہر امت میں ہے. اسلام میں بھی پہلے جو روزہ فرض کیا گیا اس کی شکل موجودہ جو روزے کے احکامات ہیں اس کی شکل سے کچھ مختلف تھی، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر روزہ فرض تھا، لیکن روزے میں کئی تبدیلیاں ہوئیں. پہلے یہ اختیار تھا کہ روزہ رکھیں یا چاہیں تو مسکین کو کھانا کھلا دیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. لیکن اب روزے کے سلسلے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ روزہ ہی بہتر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہوتے. اور بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. پہلے افطار کرنے کے بعد رات میں کچھ کھانا منع تھا، لیکن اب سحری ہم کھا سکتے ہیں. تو روزے کے احکامات میں جیسا کہ اور شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے، ایسی ہی اسلام کے اندر بھی ابتدا اسلام میں جو روزے کے احکامات تھے، بعد میں روزے کے احکامات میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. روزہ نام ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے کا، نہ پینے کا اور مباشرت سے بچے رہنے کا. ان تین کاموں کو اگر کسی آدمی نے روزے کی نیت سے کیا ہے، روزے کی نیت کرنے کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا اور مباشرت سے بچا رہا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو شرعاً اس کا روزہ متحقق ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور اس مہینے کے اندر گناہ کم کر دیے جاتے ہیں. آئیں نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں کریں، اور رک جائیں گناہ کرنے والے کہ یہ مہینہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. حدیث کے الفاظ کئی حدیثوں میں بدل کر ہیں، لیکن سب کا حاصل یہی ہے
کہ گناہ اس مہینے میں روک دیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے نیکیوں کا اضافہ ہو جانا، اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب ہے گناہ کے دروازے بند ہو جانا، اس لیے کہ گناہ اس کا حاصل جہنم ہے اور نیکی اس کا حاصل جنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا ایک رکن ہے۔ پورا اسلام، پورا دین انہی ارکان پر قائم ہے، اور ارکان دین کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ارکان دین کا کوئی بدل نہیں ہے، نماز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ رکن دین ہے، نماز کو نماز ہی کی طرح سے پڑھنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ روزے کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ رکن دین ہے، روزے کو روزے ہی کی طرح سے رکھنا ہوگا۔ زکوٰۃ کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ رکن دین ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی طرح سے دینا ہوگا۔ اسی طرح سے حج کا کوئی بدل نہیں ہے، حج حج ہی ہے، اس کو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر حج نہ کر کے لاکھوں روپے خیرات کرنا چاہے، حج کا فریضہ اس پر سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کر کے بغیر حساب کے زکوٰۃ دینا چاہے اور لاکھوں روپے اس مد سے زیادہ خرچ کر دیں، اس زکوٰۃ کی مد میں جتنا خرچ کرنا تھا اس سے زیادہ خرچ کر دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی نیت سے ہی ادا ہوگی۔ ایسے ہی روزہ رمضان کے مہینے میں روزے ہی کی نیت سے رکنا ہوگا تو روزہ ادا ہوگا۔ یہ رکن دین ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی شان ہے، اور ارکان دین کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کو ایسے ہی کرنا ہوگا تو دین قائم ہوتا ہے۔ روزے کی بھی اپنی شان ہے، اس کی شان منفرد ہے۔ ہر عمل ظاہر پر مبنی ہوتا ہے، وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، آدمی کو نظر آ رہا ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قعدہ ہے۔ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، یہ تنہا پڑھ رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے۔ حج کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، زکوٰۃ بھی آدمی دیتا ہے کسی نہ کسی کو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ لیکن روزہ میرے بھائی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، اس نے کچھ نہیں پیا، اس نے مباشرت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے جس نے یہ عمل کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو محض اپنے لیے قرار دیا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزا بہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ہر بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن سوائے روزے کے، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو آدمی اس یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے اس چیز کو منع کیا ہے، رک جاتا ہے کھانے سے، پینے سے، رک جاتا ہے مباشرت سے، اس کے دل میں یقیناً اللہ کی ذات پر ایمان موجود ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں موجود ہے۔ جس آدمی نے روزہ رکھا اس نے سچ مچ ثابت کیا کہ وہ ایمان والا ہے۔ نماز پڑھنے سے ثابت نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، ہو سکتا ہے ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہو۔ حج کرنے سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی جس آدمی نے روزہ رکھا ہے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
یوں تو اگر آپ دیکھیں تو روزہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنے کا نام ہے، مگر روزہ صرف اسی چیز کو نہیں کہتے کہ آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے رکا رہے صبح سے شام تک، بلکہ روزہ تو تقویٰ کی پریکٹس ہے، روزہ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور تربیت سکھاتا ہے، انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ تو خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو روزے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عمل ہیں: روزہ، قیام اللیل اور قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت سے مقصد کیا ہے؟ روزہ نام ہے کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنے کا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، لیکن رمضان المبارک نام صرف روزے کا نہیں ہے، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام تھا کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، اللہ کے رسول کا اہتمام تھا، اور چاہتے تھے کہ صحابہ کرام پورے قرآن پر ایک نظر ڈال لیں رمضان مبارک کے مقدس اور مبارک مہینے میں۔ آج بھی قرآن کریم تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں، فراٹے دار قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، کوئی 3 دن میں پورا کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں پورا کر رہا ہے، کوئی 10 دن میں، کوئی 15 دن میں قرآن پورا کر رہا ہے، اور پڑھتے ہیں وہ، اور پھر اس پر ایک دوسرے کے اوپر فخر دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر میں تراویح پوری کر دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس بات کو سمجھو، قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور قرآن کریم کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ جو مسجدوں میں تراویح کے اندر 3 دن، 10 دن اور 7 دن کے پڑھنے والے فراٹے دار قرآن پڑھتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں اور کون سے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ قرآن کریم کو ایسے حافظوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جن کے الفاظ بھی ہماری سماعتوں کے اندر نہیں بیٹھتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ناظرہ خان تو کیا سمجھیں گے، حافظ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیا پڑھ رہا ہے پڑھنے والا۔ تو یہ قرآن کے ایک اور حکم کی افلا یتدبرون القرآن، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرنے والا؟ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، اور جب تک نصیحت کے لیے قرآن نہ پڑھا جائے اس وقت تک اس کا پڑھنا نہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس له فیہا تفقہ، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کے اندر تفقہ اور سمجھداری نہ ہو، اور ولا قراءۃ ولا فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اور اس قرآن کے پڑھنے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر اور غور و فکر نہ ہو۔ آج جو قرآن کریم یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اللہ کی اس عظیم کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے تصورات کو ٹھیک کرو۔ قرآن کی بے حرمتی تمہیں گناہگار بنا دے گی، قرآن کی ناقدری تمہیں گناہگار بنا دے گی۔ روز قیامت یہ قرآن اللہ کے روبرو شکایت کرے گا کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، پروردگار میں نے اس کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکا ہوا تھا، شہوت سے روکا ہوا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ پروردگار میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا ہوا تھا، یہ میرے اوپر غور و فکر کرتا تھا بیٹھ کر، میری شفاعت قبول فرما۔ آج جو تراویح پڑھی جا رہی ہے، کیا وہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ ہے؟ وہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا یا شکایت کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار انہوں نے میرے ساتھ کھیل کیا تھا؟ پڑھنے والوں نے کھیل کیا تھا اور سننے والوں نے کھیل کیا تھا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے موبائل کھیل رہے تھے۔ پڑھنے والا الٹپ پڑھ رہا تھا، فراٹے دار پڑھ رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں تھی، تلفظ صحیح نہیں تھا۔ آج فخر جتایا جاتا ہے اس بات پر کہ اس نے ایک رات میں قرآن پڑھ لیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے دین کا تصور کتنا بگڑ گیا سوچئے کہ جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، آج اس کے اوپر مسلمان فخر جتا رہے ہیں، آج اس کام کو اپنے لیے بڑا سمجھ رہے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہیں کہ اس شخص نے ایک مجلس میں قرآن پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن میں قرآن پڑھنے کو منع کیا تھا، اور آج کے فخر جتانے والے ایک مجلسوں میں قرآن پورا فخر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، روزہ تو ایک ڈھال ہے، جو آدمی روزہ رکھے وہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی جہالت کی بات نہ کرے، اور جہالت کی بات وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتی ہے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ تقوی بری باتوں سے، برے کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنے کا نام ہے۔ تقوی تکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام ہے۔ تقوی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام ہے۔ خوف خدا دل میں پیدا کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل آخرت کے لیے کیا سامان اور کیا کام کر کے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ انسان روزہ بھی رکھے اور گناہ بھی کریں، انسان رات میں تراویح میں قرآن بھی پڑھے اور گناہ بھی کریں، قرآن کی بے حرمتی بھی کرے، بے عزتی بھی کریں۔ یہ روزہ برائی سے بچنے کا ذریعہ نہیں، یہ قرآن برائی سے بچنے کا ذریعہ نہیں، روزہ بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر انسان برا گناہوں سے نہ بچ سکا، اللہ کی نافرمانی سے نہ بچ سکا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی نہ بنا سکا، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ بھوکا اور پیاسا ہے، بظاہر وہ بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن اسے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بظاہر وہ راتوں کو جاگ رہا ہے، بظاہر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اسے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا
کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا الزہر. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کتنے روزے دار ہیں کہ ان کو روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ہیں کہ ان کا رات کا کھڑا ہونا صرف آنکھیں پھوڑنے کا نام ہے. یہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں مگر روزے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر روزے کا مقصد ان کو، قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کا کوئی مقصد ان کو حاصل نہیں ہوتا، زبانوں پر غیبت جاری رہتی ہے، برائی اور بدگوئی کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. یہ روزے دار ہیں لیکن روزہ نہیں ہے ان کو روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو روزے سے نہ کچھ فائدہ حاصل ہے اور نہ دوسروں کو اس روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، دن بھر بیٹھ کر قرآن کریم کو دہراتے ہیں، لیکن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتے، رک رک کر نہیں پڑھتے، اس کے آیات پر تدبر نہیں کرتے، 2 دن 4 دن 10 دن میں قرآن کو پورا کر کے فخر جتاتے پھرتے ہیں. انہیں سوائے راتوں کو آگے پھوڑنے کے کچھ حاصل نہیں ہے. قرآن کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کو اپنا عمل بنایا جائے، اس کو زندگی کا مقصد بنایا جائے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے برے کام کو اور بری چیز کو، بری بات کو زبان سے نکالنا نہ چھوڑا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی ابتدا ہے، اس بات کو آپ خود بھی سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے کہ ہم اس بار رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے، بھرپور فائدہ حاصل کریں گے، روزے سے بھی بھرپور فائدہ حاصل کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. روزے میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، صرف کھانے پینے سے رک جانے اور افطار میں لمبا افطار سجا کر بیٹھ جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے میں گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، بری بات زبان سے نکالنے کا نام روزہ ہے. اور رات میں کھڑے ہو کر صرف فراٹے دار قرآن پڑھنے کا نام قیام اللیل نہیں ہے، بلکہ قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کا نام، اس کی آیات، اس کے معنی، مطالب کو سمجھنے کا نام، اس کو اپنی زندگی میں لانے اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانے کا عزم کرنے کا نام قیام اللیل ہے. تو ارادہ کیجئے کہ آپ کسے رمضان مبارک جو ہمارے گزر گئے رمضان، اللہ اس کو معاف فرمائے، لیکن اس مرتبہ رمضان مبارک کو ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اس کا فائدہ حاصل کریں گے. صرف سحری اور افطار کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی تربیت اور ٹریننگ کا نام روزہ ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کا نام روزہ ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا نام روزہ ہے، قرآن کریم کے پیغام کو لے کر ساری دنیا کے سامنے صحابہ کی طرح سے کھڑے ہو جانے کا نام روزہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اس رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے مقصد کے تحت رمضان گزارنے کا اور رمضان کے مقصد کے تحت رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.